इशफाक सिद्दीकी ऑफिशियल। आज हम एक दफ़ा फिर मौजूद हैं यूसुफ गोड के इलाके में। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत ही पुराने साथी जियाले जनाब गुल मोहम्मद मुर्फत साहब के पास लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर आए थे तो इस इलाके के अंदर काफ़ी तोड़ फोड़ थी, काफ़ी टूट फूट थी, सड़कें जो हैं मतलब उस पर काम चल रहा था। और आज हमने देखा है, आप भी वीडियो में देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है काफ़ी तरक्याती काम हुए हैं। इस सिलसिले में हम मौजूद हैं यहाँ पर गुल मोहम्मद साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुल मोहम्मद साहब, माशाल्लाह आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इलाके में काफ़ी जो है वो सड़क के हवाले से, रोड के हवाले से काम हो गया है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये वो हमारा इलाका था बहुत पसमानदा था और यहाँ पर जो था हमारे लिए आए दिन बहुत बड़ी परेशानी थी, बच्चों के लिए, हमारे लिए। मगर हम ज़रूर ये कहेंगे कि हमारी पार्टी की भी और बिलाल साहब की भी ये हमारे पर बहुत बड़ा एहसान किया, उसने बहुत बड़ी मेहरबानी की कि एक हमारा पसमानदा इलाका, एक गरीब बस्ती, गरीब यूसुफ गोड, उसके लिए उसने इतना बड़ा काम दिया है कि हम ये उम्मीद करके बैठे हैं कि अब ये यहाँ के लोग जो हैं वो सुख की सांस लेंगे और इनके जो छोटे छोटे मसले थे रोड के या रास्ते के, ये भी अल्लाह ताला करेगा। ये जो है अभी उम्मीद करके बैठे हैं ये सारे हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सारी बिलाल साहब की मेहरबानी है कि ये उसके वजह से ये काम जो है हमारे इलाके में हुआ है और मज़ीद भी उम्मीद करके बैठेंगे कि काम होगा इलाके हमारे में, तरक्याती काम जो है उसकी, और मज़ीद भी हम उम्मीद करके बैठे हैं कि वो भी काम इंशाअल्लाह होगा। अच्छा, यहाँ पर जो है इस इलाके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली जो खातून है जुबैदा इकबाल साहिबा, वो मुंतखब हुई हैं बलदियाती इलेक्शन में, उनका इंतकाल भी हुआ है। तो क्या आपको तवक्कुआत हैं जुबैदा इकबाल साहिबा से कि इस इलाके के लिए वो क्या कुछ कर सकती हैं? अभी अर्ज़ ये है कि इकबाल की वजह से ना हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही है हमारे को, क्योंकि वो जो बंदा था ना वो पूरे इलाके में ये सब जितने भी हम लोगों से आगे आगे था, वो बेहतर था इलाके के काम करने के लिए और भागा दौड़ी करने के लिए। तो उसका जो इसमें ना बहुत बड़ा रोल था हमारे इलाके में। अब उसके सिवा अब उसके लड़के हैं, बच्चे हैं, तो हम उसमें उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला करे कि वो भी उसी राह पे चल पड़ें। वो इलाके के लिए बहुत बेहतर इंसान था और एक शरीफ इंसान था और उसने काम भी बहुत अच्छा किया। और उसमें एक बात थी, वो सुस्ती नहीं करता था, हर काम में खड़ा होता था और हर वक्त हर जगह मौजूद होता था। सही सही। तो अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे। आप और हम सब उसके लिए दुआई कर सकते हैं और ये दुनिया फ़ानी है, सबको एक दिन जाना है। तो जुबैदा इकबाल साहिबा के लिए क्या पैगाम देंगे आप? ज़ुबैदा साहब भी, वो भी हमारे इलाके की बच्ची हैं, वो भी हमारी एक समझो एक किस्म की कौम की है, लड़की है, रिश्तेदार भी हैं, सब चीज़ें हैं। हम लोग जो हैं उसके लिए भी अच्छी उम्मीद रखते हैं कि इलाके में जो भी काम है वो इंशाल्लाह वो करेगी और हम इलाके के लोगों का, हमारा उसके साथ भरपूर ताउन रहेगा, पहले भी रहा है और अभी भी रहेगा इंशाल्लाह। तो उनके साथ भी हम शाना बशाना पार्टी की वजह से चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और चलते रहेंगे उनके साथ। अच्छा, आप एक बहुत एक्टिव टाइम आपने गुजारा है पार्टी के अंदर। तो अभी कुछ दिन पहले मेरे पास कुछ ऐसी न्यूज़ मैंने देखी आपके हवाले से जी कि कुछ लोगों ने खबर चलाई कि जी आप एक लैंड क्रैपर के हैसियत से हैं, जो कि मैं आपको काफ़ी अर्से से जानता हूँ, ऐसी सूरत हाल हमने नहीं देखी। जी तो वो खबर चल रही है, जी तो उस हवाले से मतलब ये है तो पुरानी खबर है कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक अर्ज़ है कि जहाँ भी इंसान रहता है, जिस जगह भी, तो सारे लोग उससे खुश नहीं होते हैं, चाहे इंसान कितना भी बेहतर काम करे, मगर कुछ लोग ऐसे हैं वो हमारे से खुश नहीं हैं। अब वो किस किस्म के लोग हैं, या कुंडा सिस्टम चलाने वाले हैं, या ये हमारे इधर बैक साइड पे आशिक साहब रहते हैं, उसका मैं नाम लेता हूँ, और ये लोगों के प्लाटों पे कब्ज़ा करना, लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा करना, जैसे ये मुले नालो कड़ो और ये जो, हाँ, रियाज शेख, ये कुंडा चलाते हैं। और फिर उसके बाद में हमारे से तो कोई उनको तकलीफ़ नहीं पहुंची है,
اگر وہ بات کرتے ہیں کہ ہماری دیکھیں نا ایک گوٹ ہے ہمارا، اس کو ہم نے لیز کرایا ہے، پرانی زمینیں ہماری ہیں، اگر اس میں کوئی ہم عمل دخل کرتے ہیں تو ان کو بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے. بھائی دیکھیں نا اب یہ زمین ہے، اس کو ہم نے ہے تو گورنمنٹ کی، مگر ہم نے ایک جد و جہد کر کے ایک محنت کر کے اس کو لیز کرایا. پھر ایویکیو ٹرسٹ سے بھی ہم نے جو ہے اس کے ساتھ حد بندی کر کے، اس کا بھی ایک بہت بڑا ہمارے ساتھ مسئلہ چل رہا تھا، تو اس کے ساتھ بھی جو تھا نا ہم نے ایک حد بندی کر کے سروے کرا کے کہ بھائی اتنی چیز آپ کی ہے اور یہ ہماری ہے، یہ سندھ گورنمنٹ کی ہے اور سندھ گورنمنٹ نے ہمیں دی ہے. اور ایویکیو ٹرسٹ والوں کا بھی 1 ایکڑ 33 گنٹا زمین ہمارے گوٹھ پہ ہے، جن کو میں نے لکھ کے دیا ہے کہ اس کے پیسے ہم ادا کریں گے گوٹھ والے. اب اس پہ مختصر لوگ جو ہیں وہاں پر ان لوگوں نے کاروبار جمایا ہوا ہے. اس میں سب سے آگے عاشق ہے اور کچھ اور لوگ بھی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے اسکول بنائے تو میں نے اپنے ذاتی پیسوں سے لے کے پلاٹ خرید کر کے میں نے بولا چلو بھائی علاقے کے لوگوں کے لیے کوئی بھلائی کا کام ہو جائے گا. سے خریدے 4 پلاٹ لے کے کہ بھئی یہاں پر ایک اسکول بنے گا. اب وہ اسکول کیا بن تو گئی اس کی بلڈنگ چھوٹی موٹی، پھر اس کے بعد میں کوئی گورنمنٹ اس پہ توجہ نہیں کی اور کچھ بھی نہ کیا، نہ کوئی ان کا عملہ آیا نہ کوئی چیز آئے، ایک کھنڈراج کا نمونہ بن گئی. اب اس پہ جو ہے وہاں پر علاقے کے لوگوں کو بہت پریشانی ہے. وہاں پر جو آنے والے لوگ ہیں کچرا پھینکیں، کتا پھینکیں، بلا پھینکیں، تو یہ چیزیں ساری اب ہم چاہتے ہیں یا تو ان کو گورنمنٹ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے بنا لے، ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے. اگر گورنمنٹ نہیں بنانا چاہتی ہے تو وہ ہماری چیز ہے، پھر واپس ہمارے ہینڈ اوور کرے، تو دوسرے لوگوں کو کیا پریشانی ہوتی ہے اس میں. یہاں پر ہمارا سامنے ایک پلاٹ ہے، اس پہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم نے اس کو بھی ایک ڈونیٹ کیا تھا کہ چلو بھائی یہاں کی چھوٹی موٹی اسپتال بن جائے، ڈسپینسری بن جائے میرے بھائی کے نام پہ، یوسف کے نام پہ. تو جن لوگوں کو دیا ان لوگوں نے کچھ دن تو ڈسپینسری چلائی، اور اس کے بعد میں ڈسپینسری میں کوئی غلط دوائیں دینے سے ایک بندہ مر گیا، تو اس وقت سے ڈسپینسری جو تھی ان لوگوں نے بند کر دی. اب یہاں پر ایک ملا اعظم ہے، اس کا نام صادق ہے، کچھ اور لوگ ہیں، وہ جو ہے اس پہ قابض ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں یہ زمین ہے یا تو ہے گورنمنٹ کی یا تو ہے ہمارے گوٹ کی ہے. کس لیے کہ ہم نے ایک جد و جہد کر کے، ہم نے ایک محنت کر کے اس کو لیز کرایا ہے. تو میرا عرض یہی ہے، وہی جگہ پڑی ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اپنا فلائی کے لیے گوٹھ والوں کے لیے کوئی کام کریں. اگر گورنمنٹ چاہے اس میں ڈسپینسری بنائے اس جگہ کے اوپر جو خالی پڑی ہے، اور دوسری جگہ یہ ہمارے پاس یونین کونسل نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں یونین کونسل بنے، ایک ڈسپینسری بنے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہاں علاقے کے لوگ کوئی جب میت ہوتی ہے تو رستے پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ یہاں پر کمیٹی ہال یا کوئی ایسی چیز بنے کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام ہو. ہم تو یہ چاہتے ہیں، اور ہم تو کسی کو کسی قسم کا کوئی ہماری وجہ سے اللہ جانے ان کو کیوں تکلیف ہے، کیوں پریشانی ہے کہ یہ اس قسم کی ہمارے خلاف باتیں اڑاتے ہیں اٹھاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک عرصے سے یہاں پر ہیں، خور ہیں، نہ کبھی کسی فیصلے میں، ایک فیصلہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے امانت، تو ہم کبھی بھی اس میں خیانت نہیں کرتے. ہم ہر آدمی کی بھلائی کے لیے جو ہم سے ہوتا ہے ہم کرتے رہتے ہیں. مگر کچھ لوگوں کو ہے پریشانی، ان کی پریشانی اللہ دور کرے گا. ہمارے اسکولوں سے، ہماری زمین سے، ہمارے گوٹ سے ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. یا ہماری چیزیں ہیں، اگر ہماری نہیں ہے تو پھر گورنمنٹ کی، اور کسی بندے کی کسی کا کوئی یہاں پر عمل دخل نہیں ہے. ناظرین، بہت تفصیل کے ساتھ گل محمد صاحب نے جو ہے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا جواب دیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا لینڈ گریپنگ سے نہ کبھی پہلے تعلق رہا اور نہ ہی اب یہ کوئی واسطہ ہے. جو کچھ بھی ہے، یہ جو چیزیں دی گئی، یہ ان کی اپنی ملکیت تھی جو انہوں نے سرکار کو ہدیہ کیا. آج اس کے اوپر اگر کوئی کام نہیں ہے تو یقینی طور پر ان کا موقف یہ ہے کہ وہ ہماری ہی جگہ ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک سوال میں آخری سوال آپ سے پوچھوں گا کہ ماشاءاللہ کراچی میں اس دفعہ بلدیاتی انتخاب جو ہوا ہے، تقریباً نظر ایسا آ رہا ہے کہ کل میرا کراچی کے لیے مرتضیٰ وہاب صاحب ون کر جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ کو کیا توقعات ہیں ان لوگوں سے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کا مہر آ جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی کام جو کراچی میں نہیں ہو سکے وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. اور کراچی کو ہم لوگ جو ہے بہتر کام کر کے ہماری پارٹی دکھائے گی کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی اس چیز کو جو ہے وہ سمجھیں گے کہ بھئی پیپلز پارٹی کے سوا کوئی دوسرا کام کرنے والا یہاں پر نہیں ہے. تو ہماری یہی توقع ہے کہ مرتضیٰ وہاب جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ
ہماری پارٹی کی طرف سے ہے اور وہ علاقے میں بہتر کام کرے گا اور جو بھی علاقے کے مسئلے ہیں وہ بہتر طریقے سے امید کر کے بیٹھے ہیں حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، اچھی امیدوں کے ساتھ، اچھی توقعات کے ساتھ، کیمرہ مین عارف خان کے ساتھ آفاق صدیقی۔